اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم پر بیش بہا احسانات ہیں۔ امت مسلمہ کو تعلیم کا اگر شعور دیا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو ظلم سے نجات عطا فرمائی ہے، غلامی سے نجات عطا فرمائی ہے، احترام مسلم کا درس دیا ہے، معاشی اصطلاحات عطا فرمائی ہیں، کاروبار کس طرح کرنا چاہیے، کمائی کے ذرائع کون کون سے ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے۔ اسی طرح خانگی امور، خاندان کو ہم نے کس طرح سنبھالنا ہے، والد اور والدہ کا مقام کیا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے، اولاد کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے۔ الغرض اگر ہم اپنے ابتدائی ایام بچپنے سے لے کر، بلکہ اگر ہم اپنے ماں کے پیٹ میں ہوں تب سے لے کر آخرت میں جنتیوں کی جنت میں چلے جانے تک یہ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لمحے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کس کس احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کا اگر کوئی بدلہ چکانے کا ذہن بنائے کہ مجھ پر اتنے احسان ہوئے تو اس کی سوچ اور فکر ختم ہو سکتی ہے، اس کے عمل کے جو کردار کے معاملات ہیں وہ سب ختم ہو سکتے ہیں، لیکن حضور کے احسانات کا ایک حصہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت پاک ہے۔ جب کوئی آپ کے اوپر احسان کرے تو اس کے بدلے میں بھی کچھ چیزیں بندے کے ذمہ لازم آتی ہیں۔ یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات جتنے زیادہ ہم پر ہیں، یقیناً ہم وہ پورے تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ حقوق ہیں جو امتیوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پورے کرنے لازم ہیں۔ ہمارے ہاں اس بات پر تو درس ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، اساتذہ کے حقوق کیا ہیں، طلباء کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق۔ آج کے ہم نے موضوع میں اس بات کو جاننا ہے کہ مصطفیٰ کے حقوق کون کون سے ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو یہ وہی بات ہے کہ احسانات کے بدلے میں کچھ بندے کے تقاضے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں، ان کو حقوق مصطفیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا حق جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمیں ادا کرنا ضروری ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ قرآن پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا کہ یہ مصطفیٰ کا حق ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں مجھ محمد کی جان ہے، اس امت میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو میری نبوت کی خبر سنے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر وہ اس دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اگر وہ اس پر ایمان نہیں لے کر آتا تو حضور فرماتے ہیں وہ جہنمی ہوگا۔ یعنی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا یہ حقوق مصطفیٰ میں سے پہلا اور اولین حق ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا یہ تو اتنی عظمتوں کا بیان ہے، اس میں اتنی رفتیں ہیں۔ یاد رکھیے ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے اس پر دلیل۔ جب بندہ ایمان لانا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے کلمہ مقرر ہے۔ جب کوئی بندہ ایمان لانا چاہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ کے ذریعے وہ ایمان کے گوشے میں داخل ہو جاتا ہے اور حقوق مصطفیٰ میں سے پہلے حق کو بھی ادا کر لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس پر غور کریں تو اس کا جو پہلا جملہ ہے یہ ایک دعویٰ ہے، اور اس کا جو دوسرا جملہ ہے یہ ایک دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں مگر اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے کہ عبادت کے لائق کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں سینکڑوں لوگ ہیں، کوئی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کوئی سورج کی عبادت کرنے والے، کوئی آگ کی عبادت کرنے والے ہیں، کوئی ستاروں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا کہ میں معبود ہوں، میری ہی عبادت ہونی چاہیے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، عبادت کا دعویٰ کوئی عام دعویٰ نہیں ہے، کیونکہ جو بھی عبادت کا دعویٰ کرے کہ میری عبادت کرو تو پھر اس پر حکم کفر آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ والا معاملہ ہے۔ اب رب تعالیٰ نے جب یہ دعویٰ فرمایا تو ہمارے ہاں تو یہ ایک اصول دنیا میں چلتا ہے کہ جتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اس پر دلیل بھی ہوتی ہے۔ جس طرح کی مثال کے طور پر اگر ہمارے آپسی کے جھگڑوں کو لیا جائے جنہیں عدالتوں میں حل کروایا جاتا ہے، اگر ہم کسی چھوٹے دعوے کو کریں تو ہم اس کے لیے عدالت کا رخ نہیں کرتے، ہم اس پر اپنے ثبوت پیش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر میرے پاس امامہ شریف ہے، کسی نے دعویٰ کر دی یہ تو میرا امامہ شریف ہے، تو اس کے لیے میں عدالت کی طرف رجوع تو نہیں کروں گا۔ ظاہری بات ہے خود مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کیا جائے گا، کیونکہ یہ چھوٹا سا دعویٰ ہے، اس لیے اس کی دلیل بھی چھوٹی چاہیے۔ دلیل کوئی ہلکی پھلکی سی دے دی جائے، میرا دوسرا دوست گواہی دے دے گا تو بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو قتل کیا ہو اور کسی بندے نے قتل کے دعویٰ کا دائر کر دیا ہو، دعویٰ دائر کر دیا ہو، تو یقیناً اس کے لیے پھر بچنے کے لیے اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے دلیل بھی بڑی مضبوط چاہیے، اس کے لیے پھر مجھے عدالتوں کے چکر بھی لگانے پڑتے ہیں۔ اب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ جتنا بڑا دعویٰ ہوا کرتا ہے اتنی بڑی دلیل بھی ہوا کرتی ہے۔ اب رب تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ میں یہ دعویٰ ارشاد فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی چیز نہیں ہے، نہ بت ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ آگ ہے۔ رب تعالیٰ نے جب یہ دعویٰ فرمایا تو پھر ہم عرض گزار ہوتے ہیں مولا اس پر دلیل بھی تو اتنی مضبوط ہی ہونی چاہیے۔ تو رب نے فرمایا ہاں ہے نا محمد رسول اللہ، رسول اللہ محمد جو ہے وہ میری سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب یہاں پر ایک ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی دلیل کیسے ہوئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا دور تھا انہوں نے بھی رب تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا، تو اگر ان پر ایمان لانے والے جو تھے ان کا بھی کلمہ تو یہی ہوگا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آدم علیہ السلام ہمارے رسول ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی ہوگا، اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا ہوگا، تو اس وقت انہوں نے یہی کلمہ پڑھایا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور موسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بھی ہوگا، اس وقت بھی دعویٰ یہ موجود ہوگا، اس وقت کی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا ہوگا، اس وقت بھی یہ دعویٰ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس وقت کی دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو دلیل تو ہر نبی بنے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بڑی دلیل ہو گئے؟ تو پھر میں آپ کو یہاں پر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جس کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک بات ہوتی ہے خبر کے طور پر پہنچنا، ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھ لیا جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا اور کہا کہ وہ رب تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کیا کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کیا کرو، کسی کے سامنے نہ جھکا کرو، تو پھر ان سے یہ عرض گزاری ہوتی ہے کہ آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا دیکھنے والا معاملہ ہوا ہے؟ یہ جو دیکھنا ہوتا ہے نا کہ آنکھوں کے ذریعے بندہ آنکھوں سے دیکھ لے، پھر اس سے بعد کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی، آئی وٹنس جب مل جاتا ہے اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن پاک میں ہے نا، اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مولا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر یہ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم بتا رہا ہوں، مفسرین نے جس واقعے کو بیان کیا کہ ایک دفعہ آپ دریا کے کنارے موجود تھے، وہاں پر ایک لاش کو دیکھا کہ اس کو جو ہے پرندے نوچ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب دریا کا پانی آتا ہے تو اسے دریائی جانور کھانا، پر جو مچھلیاں ہیں وہ کھانا شروع ہو جاتی ہیں، حشرات الارض کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب پانی پیچھے جاتا ہے تو کیڑے مکوڑے آ کر اس کے جسموں کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ تو ایسا انسان ہے کہ جو 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اسے آبی جانوروں نے بھی کھایا ہے، زمین کی چیزوں نے بھی کھایا ہے، آسمان کے پرندوں نے بھی کھایا ہے، تو یہ اتنے حصوں میں تقسیم ہو گیا، مولا تو اس مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم تجھے میری بات پہ یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا ساری عمر تو میں نے تیرے دین کا ہی کام کیا ہے، مجھ سے بڑھ کر یقین والا کون نہ ہوگا؟ ولیکن لیطمئن قلبی، قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مولا بس اطمینان قلب کے لیے یہ بات دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 4 پرندوں کو لو، قرآن پاک میں واقعہ مذکور ہے، 4 پرندوں کو لیا، ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت مکس کیا،
مکس کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر ایک کا سر اپنے ہاتھ میں رکھنا، اس مکس کیے ہوئے گوشت کی طرف اشارہ کر کے جس جانور کو بلاتے چلے جاؤ گے وہ تمہارے پاس آتا چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، سر کو سامنے رکھا، وہ گوشت چاروں کے چاروں پرندوں کا وہ مکس ہو چکا ہوا تھا، لیکن جس کو آواز دیتے چلے جاتے تھے وہی اڑ کر اپنے گوشت کے اجزاء ملا کر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ جو آنکھوں سے جب دیکھ لیا جاتا ہے نا، دل کا اطمینان ہو جاتا ہے۔ اب پھر یہی ہم کہتے ہیں کہ دعویٰ تو رب تعالیٰ کو ماننے کا جو تھا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، اور اس وقت دلیل حضرت آدم علیہ السلام تھی۔ حضرت ابراہیم کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا دعویٰ تھا، اس وقت دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیگر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور دلیل بنے ہیں اس دعوے کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ سب انبیاء کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کہ آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا نہیں، ایک فرشتہ وہی لے کر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں، کہ میں نے بتا نہیں دیا کہ رب تعالیٰ ایک ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تو آ گیا ہے، آپ بڑے سچے ہیں، لیکن ولیکن یطمئن قلبی، ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے گا جب کوئی دیکھنے والا آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہتے ہیں کہ دعویٰ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے میں معبود ہوں، آپ اس کی دلیل ہیں کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے تاکہ ہمارے دل کو تسلی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو نہیں لیکن کلام ضرور سنا ہے، پھر بھی ابھی دل میں تھوڑی چاشنی باقی ہے، ابھی تھوڑا ذوق باقی ہے، ابھی تھوڑا شوق باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، ان کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے ہیں رب تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا ہے میں معبود ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نہیں ہے۔ اب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، تمہارے میرے جانوں مالوں ایمانوں کے والی محمد مصطفیٰ کی، ان کی بارگاہ میں یہ عرض کی جاتی ہے رب تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا ہے میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ بہت بڑا ہے، اس پر ہمیں دلیل بھی یہ چاہیے کہ آپ نے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے تاکہ ہمارے دل کو تسلی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ایک بار نہیں، میں نے کئی بار رب تعالیٰ کو دیکھا۔ تو جتنا بڑا دعویٰ تھا محمد مصطفیٰ اتنی بڑی دلیل ہے۔ تو سب سے پہلا جو حقوق مصطفیٰ میں حق ہے وہ حضور پر ایمان لانا ہے۔ جس طرح ہم دیگر حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مضبوط ایمان لانا ہے اس حق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یاد رکھیے ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں۔ ایک ہمارا ایمان ہے، ایک صحابہ کرام کا ایمان لانا تھا۔ ہمیں سیرت صحابہ پڑھنی چاہیے کہ وہ حضور پر کس طرح ایمان لے کر آئے اور کس طرح انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی۔ بس یہ آخری بات بیان کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے نا، تو وہاں پر صلح ہونی تھی، تو جو آخری بندہ آیا صلح کروانے کے لیے وہ واپس جا کر مکے والوں کو کہتا ہے کہ تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کر لو، جنگ کے ارادے سے نہ جانا، کیونکہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں دیکھا ہے، ان کی عزت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، اس کے جو بادشاہ کے حوالی ہوتے ہیں، اس کے جو دربار کے وزراء ہوتے ہیں، میں نے ان سب کے تعظیم کے انداز کو دیکھا ہے، لیکن آج تک میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنا تھوک پھینکا ہو تو اس کے درباری آگے بڑھ کر اس کو سنبھالنے کے لیے جائیں۔ آج تک میں نے کسی بادشاہ کے درباری کو نہیں دیکھا اس نے بال کٹوائے ہوں تو صحابہ اس بالوں کو لینے کے لیے، اس کے ساتھی اس بالوں کو لینے کے لیے جائیں، لیکن ہاں میں نے محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھا ہے، اگر حضور اپنے ناک مبارک کو بھی جھاڑتے ہیں تو صحابہ آگے بڑھ کر اس کو لے لیا کرتے ہیں، اور جس صحابی کو اس سے حصہ نہیں ملتا وہ دوسرے صحابی سے ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھوں کو مس کرنا شروع کر دیا کرتا ہے۔ اگر حضور پر ایمان لانا سیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگیوں سے سیکھیں۔ اللہ عز و جل ہمیں حقوق مصطفیٰ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔